مان رحیم السلام علیکم میں حسن اپنا دوست اپنا برا عتیق الرحمان ناظرین حال ہی تساں تکیا اسی ارطغرل غازی جڑا ریلیز ہویا وا اسی کھانا بدوش نے بارے چ سارا کچھ دسنے بانے کہ کیا کچھ کرنے انہاں رہن سہن کس طرح سی کیا سسٹم سی تے اساں بھی اج حاضر ہوئے ہاں خانہ بدوش بابا انہاں کولوں پوچھاں کہ اساں نے جڑے ملک نے خانہ بدوش ہے جڑے ادھر نے ترکی نے انہاں جڑا پہلے دسیا اساں کہ کس طرح انہیں تے انہیں کیا ڈفرینس پہ جانا تے تساں سننے انہاں بابے دی پہنچی ہیں خانہ بدوش نے بزرگ بابا انہوں کو اساں مکمل معلومات کی ساتھ سننے انہوں نے زبانی جی السلام علیکم وعلیکم السلام. ٹھیک ہو جی خیریت اسے سے ٹھیک ہے بس شکر اللہ نا. ٹھیک ہے تو اساں سکوں سنے خانہ بدوش نے بارے مکمل معلومات کی انسان جڑی اساں ناظرین تکنے پہ انہیں پتہ لگا اساں بھی لگا کچھ ایسے اساں جاننے ہیں کہ تساں رہن سہن کیسا ہونا یا کیا سسٹم ہے پر مکمل نہیں پتہ ہونا کہ تساں جانے اچھنے جو بھی کرنے ہو اس بارے مکمل اساں سب پوچھساں سب بنا سب تو پہلے اساں یہ دسو کہ تساں خانہ بدوش نے جڑے یہ شروع تو قبیلے سے یا ویسے اس طرح لاد رہنے سے نہیں شروع قبیلہ جڑا ساڑا تھا نا پہلے مقبوضہ کشمیر سے آ رہی ٹھیک. اس کے بعد ادھر پاکستان میں آئے گورنمنٹ نے کوئی جگہ دی ہے چھم جوڑیوں میں دی تھی لیکن وہ واپس کر لی ادھر گولے لگتے شام جوڑیاں میں ہاں چھم جوڑیاں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم خانہ بدوش ہیں ٹھیک ہے. ہمارا کوئی سکول نہیں ہے کوئی بچوں کی پڑھائی نہیں ہے کوئی گورنمنٹ ہماری یعنی کہ بے پرواہی نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے. ہمیں پوچھتے نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آئیں گے کہاں جانا ہے اور کہاں آپ کی رہائش ہے کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کچھ ہمیں پوچھتے نہیں ہے. یہ ہماری جو پاکستان کی فوج ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ. اس کے بعد جو ہم ادھر آتے ہیں تو جو ذمہ دار لوگوں کی زمین میں اپنا تھوڑا گزارا مال کا لے کر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے. ہماری کوئی نوکری نہیں ہے اس سے بیچ بٹا کے ہم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں کپڑا لے کر دیتے ہیں. سال 6 مہینے ہم ادھر ڈوڈیال میر پور میں رہتے ہیں ٹھیک. اس کے بعد جب ہم ادھر سے چلتے ہیں تو نیلم آبادی مظفر آباد سے آگے کیل دبٹ میں اور اردو گل کرنے تو پھر میں بھی اردو سے گل کرنا. اچھا آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ جب ہمارے ادھر سفر کرنے کے لیے آتے ہیں تو مطلب یا چارہ ادھر ہوتا ہے تو آپ سفر کرنے آتے ہیں جب واپس جاتے ہیں تو کون سا مہینہ ہوتا ہے اور کتنے دن آپ وہاں رہتے ہیں اور کتنے مہینے جانے آتے ہیں لگتے ہیں آپ کو؟ ہمارے 2 مہینے راستے میں جاتے ہیں ٹھیک. اس کے بعد 2 آنے میں جاتے ہیں 3 مہینے ہم ادھر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد برف آتی ہے ٹھیک. جب برف آتی ہے سردی پڑ جاتی ہے تو ہم ادھر پنجاب کی طرف رخ کرتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ مطلب کہ پاکستان کی حکومت کوئی آپ کو ایسے ذرائع نہیں دے رہی کہ آپ نوکری کریں یا پڑھائی کریں کوئی اسکول وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. نوکری نہیں ہے سکول نہیں ہے پڑھائی نہیں ہے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ یہ خانہ بدوش ہیں جس طرح پیلا کی طرح ہیں ٹھیک. ہمیں کوئی نہیں پوچھتا ہے. آپ کے مطلب کہ آپ کے جتنے بچے ہیں ابھی کوئی نہیں پڑھتا؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. یہ نماز روزہ خود کرتے ہیں لیکن جو دوسری تعلیم ہے ٹھیک ہے دینی تعلیم ہاں دینی تعلیم ہوگی اردو ہو گیا وہ ہمارے بچوں کے نہیں. زیادہ تر ہم جانتے ہیں یا جو ہمارے دیکھنے والے جانتے ہیں زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے مطلب نہیں پڑھتے کسی اسکول میں نہیں پڑھتے. ہم نے دیکھا ہے کافی ٹائم سے ابھی بچپن سے ہم یہاں تک دیکھ ہی رہے ہیں کہ بچے نہیں پڑھتے آپ کے خانہ بدوش کے نہیں پڑھتے. پر بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کوئی حافظ قرآن ہے کوئی اسکول میں پڑھا ہے ہمارے ساتھ بھی کچھ پڑھتے تھے اور ہم نے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں مطلب کہ زیادہ اکثریت میں پڑھتے نہیں بچے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو حکومت پاکستان یہ کوئی ذرائع مہیا نہیں کر رہی یا کوئی پوچھ بھال نہیں کر رہی. انشاءاللہ بالکل صحیح ہے. تو آپ یہاں سے جب روانہ ہوتے ہیں ادھر جب یہاں گرمیاں ہوتی ہیں تو آپ لاسٹ کہاں تک جاتے ہیں؟ مظفر آباد سے آگے کیل تک جاتے ہیں کیل. کبھی مقبوضہ کشمیر آپ داخل ہوئے؟ نہیں مقبوضہ کشمیر تو انڈیا ہے نا. ہم یہ ہماری آزاد کشمیر کے کونے پر جاتے ہیں بارڈر ایریا بالکل ہاں نیلم آبادی میں. تو وہاں آپ کتنے مہینے؟ 3 مہینے بیٹھتے ہیں مکمل 3 مہینے. ہاں مکمل 3 مہینے. تو وہاں اگر جب آپ داخل ہوتے ہیں وہاں جو جگہ مطلب خریدتے ہیں جگہ رینٹ دیتے ہیں کرایہ دیتے ہیں اس کا ایسے کوئی کرایہ نہیں وہ سرکاری جنگل ہے وہ جنگلوں میں بیٹھتے ہیں وہ تو گورنمنٹ پوچھتی نہیں ہے کوئی آبادی نہیں ہے کچھ نہیں ہے. تو اگر کبھی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ آپ وہاں جائیں اور آپ کو جگہ نہ ملے اور سبزہ ہو پر آپ کے مال مویشی ایسے پڑیں تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ نہیں ادھر سبزہ ملتے ہیں سبزہ جو ہے ادھر ملتے ہیں لیکن راستے میں ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے کہ راستے میں جو لوگ آتے ہیں اس کی زمین ہوتی ہے گھاس ہوتا ہے مکئی ہوتی ہے ٹھیک گندم ہوتی ہے وہ ہمیں راستے سے گزر نہیں دیتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ جنگلوں سے جاؤ. جب جنگلوں سے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ کھوتے ہوتے ہیں کہ جنگلوں میں جا نہیں سکتے ہم تو پھر روڈ سے
क्रॉस करते हैं, रोड पर जाते हैं, बाई रोड बाई रोड। तो कितने महीने आप वहाँ तो सब 3 महीने हम रश करते हैं और 2 महीने हमारे सफ़र का उधर से इधर तक, इधर से उधर तक 4 महीने। टोटल 4 महीने? तो आपका ये सफ़र चलता रहता है? हाँ चलता रहता है। तो आपके जो पहले मतलब कि शुरू से कबीला एक ही था या सारे अपने अपने मतलब के? नहीं, कबीला जो ये हमारा खाने बदोश हैं जो, ये अपनी अपनी हुकूम अलग अलग है, ठीक है। किसी का 10 घर है, किसी का 6-7 है, किसी का 30-25 भी है, इस तरीके। तो इस वक्त आपके पास कितने माल मवेशी और कितने भेड़ बकरी? हमारे पास 30 बकरी हैं, ठीक है। ठीक, और 5 भेड़ें हैं और 5 घोड़े हैं। तो आप इनको फरोख्त कर देते हैं अगर कोई आपसे लेने के लिए आए, खरीदने के हाँ फरोख्त करते हैं, फरोख्त न करेंगे तो क्या खाएंगे। लिए? गुजारा नहीं हाँ होगा। गुजारा नहीं होता है ना। ठीक, बच्चों को कपड़ा भी देते हैं, जूती देते हैं और खाने पीने की चीज़ देते हैं। हमने जहाँ तक सुना है कि वो कह रहे हैं कि हाना बदोश जो हैं वो मतलब कि मालियत तो नगद तो उनके पास नहीं होता, यही माल मवेशी होता है। तो ठीक ठाक मतलब कि ये अगर कहें कि अमीर हैं वो अमीर होते हैं, तो आपका क्या कहना है? आमिर ये होती है कि आमिर वो है या तालीम हो और जो जगह में जाएगा उसको नौकरी मिलेगी, वो तिनिमियात, ठीक, वो यानी कि ठीक। उसके बाद जो ज़मीन है, ठीक है, फिर ज़मीन इसमें दाने डालेंगे तो उगेंगे, तो फिर हम ज़मीन से काट कर वो खाएंगे। ये माल है। अगर 100 बकरी भी किसी के पास हो गई ना, तो 1 घंटे में अगर बीमारी आ गई, मौत आ गई उसकी, तो ख़त्म हो जाती है, फिर हम खाली हो गए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हाल ही में ड्रामा अर्तुगरुल रिलीज़ हुआ है, तो उसी वाले से हम इनसे बातचीत करना चाहते थे कि वहाँ भी खाना बदोश आपने भी देखा होगा, खाना बदोश ही होते हैं सारे। तो जैसा कि वहाँ पे कई कबीला है और आस्ते आस्ते आगे चले जाते तो और भी कबीले आते हैं, तो इनका कहना ये है कि हमारे यहाँ तो एक ही कबीला है खाना बदोश का, बस अपने अपने सफ़र में सब चलते फिरते रहते हैं, अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की वजह से जो हमें कुछ मुहैया नहीं करती, कोई ज़रिया नहीं है कि हम पढ़ें लिखें या कुछ और करें, हमारा गुजर बसर सिर्फ अपने माल मवेशियों पर है। अब हमें ये बताएं कि आप ये जो झोंपड़ियाँ या छप्पर वगैरह बनाते हैं, अगर बारिशें और शदीद हों तो फिर आप क्या करते हैं? अगर सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों? सर्दी हो गई तो फिर भी ठीक है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो इसमें पानी नीचे जाता है, ऊपर से नीचे बीच में पानी जाता है। वो हमारे पास तरपाल, वो बड़े जो तरपाल होते हैं वो नहीं, हम ये घास कटाई करके इसकी यानी कि लकड़ी के ऊपर डालते हैं, तो उसका पानी तो खुद बीच में जाएगा, माल भी मरता है, हम खुद भी सर्दी में मरते हैं। मतलब कि जब पानी जाता है तो उसको और हाल नहीं है, आप उसका बस कोई हाल वही नहीं। आप मंजर सारा बिल्कुल उसका कोई मंजिल हमारे पास नहीं है, बस ये जो है बस यही है। पानी गया तो फिर भी, नहीं गया तो फिर भी, ये झोपड़ी घास की झोपड़ी है। अच्छा ठीक। तो आप हमें ये बताएं कि जब आप किसी की शादी करें तो यही नहीं झोंपड़ी में होता है या अलग कोई जगह आप अरेंज करते हैं? नहीं, ये झोपड़ियाँ में, ठीक है। अगर बाज़ार शहर को हमारे साथ हो गया, ठीक है, तो किसी ने हमारे साथ इधर गांव वाले ने ताउन किया, तो उसके वजह से कोई बर्तन आगे पीछे से लेते हैं किराए से लावा, ठीक, तो हम शादी उधर नका कर लेते हैं। तो आप इधर हमारे इलाके में हैं, तो जहाँ आप रह रहे हैं क्या इन्होंने आपसे किराया लिया है या जैसे जब हर साल आते हैं तो यही मतलब फ्री में आप देते नहीं, हैं? फ्री में देते हैं, ये किराया नहीं देते, हम गरीबी की वजह से ये किराया नहीं देते। अच्छा अच्छा, ये मतलब हमारे इस इलाके के लोग अच्छे हैं। तो अगर आपको इधर मतलब कि घास आप उधर ऊपर जाएं तो घास ना हो, मतलब कि अल्लाह खुदा ना हंसता ऐसा ना हो, अगर आपको घास वगैरह ना मिले तो आप माल में वगैरह फिर क्या करेंगे? फिर उधर से भूसा खरीद कर खिलाते हैं। अपने पैसे से? हाँ, पैसे से माल, कुछ माल बेचते हैं, जो बच गया उसको खिलाते हैं। वहाँ की आवाम कैसी है? आवाम जो है वो भी हमारी तरह की है, ठीक है। जंगलों में चौपड़ी बनाकर, कच्चे मकान बनाकर, पत्थरों के मकान, तो उधर भी राश बनाई है। तो आप अगर आपके दाना रास्ता जाते हुए या आते हुए फौत की हो जाए, आपका कोई अपना करीबी रिश्तेदार या अपना भाई बहन कोई फौत हो जाए तो फिर आप क्या करते हैं? हम जो कब्रिस्तान जिधर आ गया, किसी का कब्रिस्तान होता है ना, अपना नहीं होता, जहाँ भी फौत हो गया? और जहाँ भी फौत हो गया उसके पास जाते हैं, उससे इजाज़त मांगते हैं। अगर उसने इजाज़त दे दी तो वो कब्रिस्तान में बस उधर कब्र बना के उधर दफनाते हैं। तो अगर इजाज़त ना मिले तो फिर? इजाज़त ना मिले तो दूसरे कब्रिस्तान में दफना। मतलब आप जाते आते जहाँ फौत जाए वहीं दफन करते हैं? हाँ, हमारा ज़रिया कोई नहीं है दूसरी जगह में ले जाने का। मुस्तकिल जरिए? हाँ, तो फिर आपको अपने अबौ अजदाद की कब्रें याद होंगी कहाँ कहाँ हैं? आप क्या? मुजफ्फराबाद में, केर नीलमबादी में, उसके बाद ये हमारी रट्टे में, ये रट्टा, ठीक है। रट्टा डडियाल? हाँ, रट्टा डडियाल इधर है, जी ये 3 जगह में। ठीक ठीक। तो अभी आपके अब्बा जान हयात हैं या नहीं, मर गए, फौत हो गए? कितना अर्सा हो गया? उनको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? 4 साल वालदा को हो गई। आपकी वालदा फौत हो हाँ, गई? वालदा। अच्छा अच्छा। वो मुजफ्फराबाद में, दोनों की खबर एक जगह। थोड़ा बैठ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं।
اچھا تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے یہاں تو یا ہمارے علاقے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ خانہ بدوش مقامی ہیں جنہوں نے اپنے گھر بھی بنائے، تو آپ اپنے گھر بنا نہیں سکتے یا آپ ویسے ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جو ابھی کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، زندگی بس پھر ایسی نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے پاس ایسا سرمایہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنا مقامی مکان گھر بنائیں، مکان بیٹھتے ہمارے پاس سرمایہ کچھ نہیں ہے، 30 بکریاں، اس سے کیا کھانا کھائیں گے کہ مکان بنائیں گے؟ کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا بھی مطلب دل ہے کہ یہ دل چاہتا ہے کہ آپ ہماری طرح اپنے مکان بنائیں، مشکل جا رہے ہیں؟ بالکل یہ بات ہے، لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیسے بنائیں گے؟ حکومت کی ہمارے پاس کوئی تعاون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اپنے مال میں سے گزر کرتے ہیں؟ بس یہ مال جو ہمارا ہے اس سے کپڑا خریدتے ہیں، مر گیا تو اس سے کفن خریدتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، شادی نکاح ہو گیا کسی کا تو بس اسے سے کرتے ہو، کچھ نہیں۔ یا بیڈوں میں کس کی زیادہ مہنگی بکتی ہوتی ہے؟ یہ بیڈ کی زیادہ بکتی ہے، اب یہ پشم ہوتا ہے نا، یہ سرانہ تو اس وقت کیوں نہیں بک رہی ہے؟ اس وقت نہیں بناتے ہیں کہ یہ لوئی نہیں بناتے ہیں، اس کی مارکیٹ ختم ہو گئی، اس کی مارکیٹ ختم ختم ہو گئی۔ یہ جو آپ کے پاس بھیڑیں یا بکریاں ہیں، ان کو اون جب آپ بیچتے ہیں تو کتنے میں مطلب آپ کا گزر بسر ہو جاتا ہے، کتنے پیسے آپ کو ملتے ہیں؟ پہلے تو یہ اون بکتی تھی، ابھی یہ جب کاٹ دی تو پھینک دیتے ہیں، اس کو خریدتا کوئی نہیں، ابھی یہ اون بکتی نہیں ہے؟ ابھی نہیں بکتی ہے۔ آپ کا زندگی کا سفر ایسے چلتا رہتا ہے؟ بس ایسا چلتا ہے۔ آپ حکومت پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم خانے بدوش ہیں، ٹھیک، ہماری تعلیم، بچوں کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی تعاون گورنمنٹ کرے تو بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن نہیں کر سکتی ہے تو ہمارا زور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم زندگی بسر کر کے ہمارا دادا پردادا یہاں ہی چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے یہ 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے، اس کی تعلیم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بچہ ابھی بکری کے ساتھ تھا، ادھر سے ادھر آ گیا واپس، اگر تعلیم ہوتی تو یہ بھی شہر میں گھومتا، اس کے بعد یہ سکول جاتا، درس میں جاتا، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایسے جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں تو پڑے رہتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کوئی نہیں پوچھنے والا ہے اس کو، کوئی نہیں۔ تک کیا خانہ بدوش جو بزرگ سے اپنے بارے کیا کچھ بات دسیا تو انہوں نے مطالبہ سی کہ حکومت پاکستان اساں کی ایسے ذرائع ہے، اساں تعلیم نے وال نال اساں کی سکول وغیرہ یا اساں کوئی بھی مالیت لحاظ نہ کوئی اساں نال تعاون کرن تو اساں نے دل کرنا، اساں بچے پڑھن شوق ہے انہیں، تو جس طرح تساں مقامی لوگ رہنے انہوں نے آخنا یہ سی کہ جس طرح تساں رہنے ہو اس طرح اساں بھی رہنا چاہتے ہیں، تو زیادہ تر اساں لوکاں نہیں اتنا اساں پتہ ہونا سی، اساں بچپن تو یہ تک نہیں کہ جانے رہنے اس طریقے نال، پر انہوں نے مطالبہ ہے کہ اساں یہ کچھ تاں ہے کہ اساں کوئی مطلب کہ کچھ سمجھنا کوئی نہیں، اساں کوئی تعاون نہیں کرنا، تو انشاءاللہ ویڈیو تک سو اگر ویڈیو پسند آئی لائک کرے، شیئر کرے، تو اپنا فیڈ بیک کمنٹ دینا نہ بھولے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد سے ملتا ہوں، اس وقت تک اللہ حافظ۔